کلاس میں اسد مجھے بڑی گرم جوشی سے ملا اور پوچھنے لگ گیا کہ کل کیوں نہیں آئے۔ میں نے اسے بخار کا بتایا اور کچھ دیر وہ میری خیر خبر لیتا رہا اور ہم پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ ہاف ٹائم کے وقت ہم گراؤنڈ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور کچھ دیر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر ہاف ٹائم ختم ہو گیا اور ہم پھر کلاس میں چلے گئے۔ کلاس میں کچھ خاص نہ ہوا، چھٹی ہوئی اور میں عظمیٰ لوگوں کو لے کر گھر آ گیا۔ شام کو ہم ٹیوشن چلے گئے۔ صدف نے آج سفید سوٹ پہنا ہوا تھا اور بلیک جرسی پہنی ہوئی تھی۔ صدف ہمارے سامنے کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھی ہماری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی زیادہ نظر مجھ پر ہی تھی۔ جیسے ہی میں سر اٹھا کر اس کو دیکھتا تو اس کو اپنی طرف ہی دیکھتا ہوا پا کر شرمندہ سا ہو کر پھر جلدی سے سر نیچے کر کے گود میں رکھی کتاب کو پڑھنے لگ جاتا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا، کیوں میرا کڑا امتحان لے رہی تھی، کس بات کی سزا مجھے دے رہی تھی۔ تبھی صدف کی امی کمرے سے نمودار ہوئی اور صدف کو کہا، میں ذرا درزن کے گھر جا رہی ہوں تیرے سوٹ کا پتہ کرنے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ صدف کے دو بھائی تھے، ایک لاہور میں کام کرتا تھا جو مہینے میں ایک دفعہ ہی گھر آتا تھا اور دوسرا اپنے ابو کے ساتھ بس ڈرائیور تھا۔ باپ بس چلاتا تھا اور بیٹا کلینڈر تھا۔ اس وقت گھر میں صدف اور میں اور عظمیٰ نسرین اور محلے کے کچھ بچے تھے۔ صدف کی امی درزن کے گھر کا کہہ کر باہر چلی گئی اور صدف نے ایک بچے کو کہا جا کر باہر کے دروازے کو کنڈی لگائے اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئی اور وقفہ سے بچوں کے نام لے کر ان کو سبق یاد کرنے کا کہتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد صدف اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے دروازے سے سر نکالا اور مجھے آواز دی کہ یاسر۔ میں نے کہا جی باجی۔ تو اس نے کہا ادھر آؤ، ٹرنک کپڑوں کی پیٹی کے اوپر رکھوا دو۔ میں اچھا باجی کہتے ہوئے اٹھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو صدف مجھے کمرے میں نظر نہ آئی۔ کمرے کے ساتھ ایک دروازہ تھا جو شاید اسٹور روم تھا۔ میں دروازے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو صدف پیٹی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، تو میں اسے دیکھ کر وہیں رک گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، باجی کہاں ہے ٹرنک جو اوپر رکھنا ہے؟ تو وہ آگے بڑھی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے اسٹور کے نکر کی طرف لے گئی اور پھر میرے سامنے اپنی بغلوں میں ہاتھ دے کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے اسے بہت سردی لگ رہی ہو اور آہستہ سے بولی، تم نے باز آنا ہے کہ نہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ باجی اب میں نے کیا ہے؟ تو صدف جھٹ سے بولی، زیادہ معصوم مت بنو، میں جو تمہیں سمجھتی تھی تو تم میری سوچ کے برعکس نکلے۔ میں نے پھر کہا باجی کچھ بتائیں تو صحیح کہ میں نے کیا ہے؟ تو صدف پہلے تو تم مجھے یہ باجی باجی کہنا بند کرو، میں تمہاری باجی نہیں سمجھے، کوئی اپنی باجیوں کو بھی اس نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا تو صدف آگے بڑھی اور مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر بولی، سچ سچ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے سر جھکائے کہا کچھ نہیں باجی۔ تو صدف بھی جھنجھلا کر بولی، پھر باجی میں نے تمہیں کہا ہے مجھے باجی نہ کہو۔ تو میں نے سر جھکائے کہا اچھا باجی اب نہیں کہتا۔ تو صدف تھوڑے نرم لہجے میں بولی، یاسر میری طرف دیکھو۔ میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو صدف نے پیار سے اپنے ایک ہاتھ سے میرے آنسو صاف کیے جبکہ دوسرا ہاتھ ابھی تک میرے ایک کندھے پر ہی تھا اور بولی، دیکھو یاسر تمہارے دل میں جو بھی ہے مجھے سچ سچ بتا دو، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھ کر سچ بتاؤ گے۔ تب تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ایسا۔ تو صدف بولی، پھر جھوٹ؟ میں نے کہا نہ کہ اس وقت یہ سمجھو کہ ہم دونوں دوست ہیں، کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں بنا سکتے؟ میں نے خام میں سر ہلایا تو صدف بولی کہ دوستوں سے دل کی بات چھپاتے ہیں کیا؟ میں نے ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نہیں میں سر ہلایا۔ تو صدف بولی، پھر مجھے بتاؤ اپنے دل کی بات۔ تو میں نے سنبھلتے ہوئے کہا،
आप नाराज़ हो जाएंगी। तो सदफ बोली, यार जब मैं खुद कह रही हूँ तो नाराज़ कैसे हो जाऊँगी। फिर कुछ देर सदफ बोली, अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। तो मैंने सारा हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तो सदफ ने मुझे कंधों से हिलाते हुए कहा, ये क्या गूंगों की तरह इशारे कर रहे हो, ज़बान नहीं है मुंह में। मैंने आयशा से कहा, हाँ। तो सदफ ने फिर पूछा, कितनी अच्छी लगती हूँ। तो मैंने कहा, बहुत अच्छी लगती हो। तो मैंने कहा, आप सर से पाँव तक ही अच्छी लगती हो। कि इतने में अचानक बाहर से कमरे से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और हम दोनों को करंट लगा और होश में आते ही झटके से एक दूसरे से अलग हुए और सदफ ने मुझे जल्दी से पेटियों के ऊपर चढ़ने को कहा। मैं बिजली सी तेज़ी से जंप मारकर पेटी के ऊपर चढ़ गया और ऐसे ही पेटी के ऊपर पड़े ट्रंक को इधर उधर करने में मसरूफ़ हो गया। सदफ ने खुद को संभाला और दूसरे कमरे में चली गई। मैं काफ़ी देर वैसे ही पेटी के ऊपर बैठा रहा और मेरे कान बाहर की तरफ खड़े थे और मेरी टांगें कांप रही थीं। तकरीबन 10 मिनट बाद सदफ मुस्कुराती हुई स्टोर में दाखिल हुई और मुझे यूं सहमे हुए देखकर हंसते हुए बोली, तेरी क्यों जानते बनी हुई है, चल थल्ले आ, कुछ नहीं होया। बिल्ली ने बर्तन फेंके थे। मैं बिल्ली को गंदी गालियां देते हुए शुक्र करते नीचे आ गया और सदफ ने कहा, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ और थोड़ी देर तक सबको छुट्टी हो जानी है। तुम घर का चक्कर लगाकर फिर आ जाना। अम्मी अभी 1 घंटे से पहले नहीं आती। मैंने कहा, आंटी तो दर्जन के पास गई थी, इतनी देर कैसे लगाएंगी। तो सदफ बोली, तुम्हें मेरी अम्मी का नहीं पता, वो बहुत बतौनी है। तुम बेफिक्र रहो, अगर वो आ भी गई तो मैं उनको कह दूंगी कि मैं अकेली थी, इसलिए तुम्हें रोक लिया था। मैंने फिर डरते हुए अंदाज में कहा कि देखना कहीं मरवा ना देना। तो सदफ ने मुझे बाहर जाने के लिए धक्का दिया कि अब जाओ भी, मैं सब संभाल लूँगी। और फिर पीछे से आहिस्ता से आवाज़ दी कि यासर जल्दी आ जाना। मैं बाहर आकर उज़मा के पास बैठ गया। उज़मा मुझे गौर से देखते हुए बोली, तुम्हें सर्दी में भी पसीना क्यों आया हुआ है। दोस्तों, इसकी अगली किस्त कल इसी टाइम अपलोड की जाएगी और अगली किस्त उन दोस्तों तक पहुंचेगी जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।